ہمارے ڈاکٹر زیدی صاحب روزانہ بڑے اہتمام سے مجلس سے تشریف لاتے ہیں. ان کے والد ماجد علی ہیں وطن میں. آپ لوگ دعا فرمائیں کہ مولا انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اللہ فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو پہلے دن سے دین کے موضوع پر ہے کہ دین کیا ہے. اللہ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے اور آدمی کو آدمی بنانے کے لیے جو پیغام بھیجا اس کا نام دین ہے. دین کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جس وقت سے حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے. پھر جہاں جہاں انسانی آبادی تھی وہاں وہاں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے اپنے رہبر بھیجے. اور سب کے آخر میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے چونکہ عرب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہاں جہالت اور برے رسم و رواج بہت زیادہ عروج پا رہے تھے، لہذا سب کے آخر میں اللہ نے اپنے سب سے بڑے رہبر کو عرب کی سرزمین پر بھیجا تاکہ وہ صبح قیامت تک کے واسطے انسانوں کی ہدایت کا اللہ کا آخری پیغام دنیا تک پہنچا سکے. سرور کائنات نے اس اندھیرے اور تاریک ماحول میں آ کے وحدانیت کی شمع روشن کی، انسانوں کو بتایا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے. اور 23 برس کے اندر یہ معجزہ کر دکھایا کہ پورے جزیرہ نما عرب کو، پورے عرب کے پینسولا کو مشرف کا اسلام کر دیا اور ایک اتنا مکمل دین پیش کیا کہ جس میں توحید اور عدل و نبوت و امامت و قیامت کے عظیم مسائل سے لے کے روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب، کھانا کیسے کھایا جائے، پانی کیسے پیا جائے، گھر سے قدم باہر کیسے نکالا جائے، سرما لگاؤ تو کیا کہو، آئینہ دیکھو تو کیا کہو، ان چھوٹے چھوٹے مسائل تک کو دنیا کے سامنے واضح فرما دیا اور اس دین کو پورے طریقے سے ان لوگوں کے درمیان پہنچا دیا. اور خالی پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ اس کی کامیابی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. اس لیے کہ وہ لوگ جو میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لیے کھڑے رہتے تھے
وہ جماعت کی صفوں میں اس طرح آ گئے کہ ایک کے پیروں کے پاس دوسرے کا سر ہے۔ اس طریقے سے انسانیت کو اخلاق اور اچھائی کی سرور کائنات نے تعلیم دی۔ لیکن یہ بات میں پھر دہرا دوں کہ اسلام میں بادشاہت، شہنشاہیت، ملوکیت کی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں۔ اسلام میں دولت کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، نسل اور رنگ کی بنیاد پر، جتھے اور قوت کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا نہیں تھا۔ اسلام میں بڑائی کی ایک بنیاد تھی اور وہ تھا اللہ کا ڈر و خوف، تقوی الہی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ۔ معلومہ اسلام میں بڑائی کا معیار تقوی تھا، خوف خدا تھا، جو حضور سرور کائنات نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پورا اسلام دنیا کے سامنے پیش ہوا اور اس کے تمام اخلاقی پہلو انسانوں کے سامنے آئے، لیکن ملوکیت و سلطنت نے آ کے، دولت و حکومت نے آ کے، اقتدار نے آ کے اس اسلام کے رنگ کو بدل دیا۔ اگر آپ کو صحیح اسلام دیکھنا ہے تو آپ اس 23 برس میں دیکھیے جس میں سرور کائنات نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ آپ کو اس کے اندر اسلام کی ہر جھلکی مل جائے گی، ہر نمونہ مل جائے گا، ہر چیز مل جائے گی اور بہت مکمل مل جائے گی۔ رسول دین پہنچا رہے تھے اور جیسا میں نے کل عرض کیا کہ ان کے بھائی، ان کے کزن جو بعد میں ان کے داماد بھی ہوئے، وہ ہر موقع پر ان کی مدد کر رہے تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کی نصرت کر رہے تھے۔ اسلام کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رسول نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اللہ کے حکم سے۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان کے جو قریب ترین لوگ ہیں، جو بہت زیادہ کے لوگ ہیں، ان کو آپ بلائیے اور ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ رسول نے اپنے دادا کی اولاد کو بلایا، بنو عبد المطلب کو، اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ یہاں سے ہماری نگاہوں کے سامنے اسلام آیا ہے، اور جب اسلام پیش کیا تو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم میں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، وہی میرے بعد میرا جانشین ہو۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس مجمع میں سب سے کم سن جو شخص تھا اس کا نام علی تھا۔ سب سے کم سن علی نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک تقریر کی کہ گو میری عمر کم ہے، گو میرا جسم کمزور ہے، مگر میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا، ان کے پیٹ جاگ کر دوں گا۔ دیکھنے میں یہ بچگانہ تقریر تھی، اگر آپ ایوریجلی اس کو سنیے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک بچہ بول رہا ہے، بالکل تقریر میں پورا بچپن ظاہر ہے، لیکن جب آپ غور کیجئے تو ساری سمجھداریاں اس بچپن کی تقریر پر سستے ہو رہی ہیں۔ دیکھنے میں ایک بچے کی تقریر ہے، جیسے بچہ جوش میں کہتا ہے میں آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا، پیٹ چاک کر دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، بالکل لگ رہا ہے جیسے بچہ بول رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا یہ بچہ نہیں بول رہا تھا، یہ دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر بول رہا تھا۔ اس لیے کہ اس نے پہلے ہی دن بنا دیا کہ میری عمر کم ہے، اب اگر کسی زیادہ عمر والے کو آنا ہے تو آئے سامنے۔ یہ وہ کہتا ہے کہ میرا جسم کمزور ہے، ایک طرف تو کہتا ہے میرا جسم کمزور ہے میرا، اور دوسری طرف کہتا ہے میں آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا اور پیٹ جا کر دوں گا۔ اس میں کنٹراڈکشن ہے۔ ابھی جب کمزور ہیں آپ تو ایک سے ایک تگڑے، ایک سے ایک مضبوط دنیا میں پڑے ہیں۔ کمزور آدمی کے بس میں کہاں ہے کہ ہر ایک کی آنکھیں پھوڑ ڈالے اس کے پیٹ جا کر دے؟ تو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں میں کمزور ہوں،
اور کمزوری کے ساتھ کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا. یہ بچکانہ بات لگتی ہے ہمیں تو. ان کا نہیں، تم تمیز سیکھو اس کے بعد اعتراض کرنا. بڑے کے سامنے طاقت کا تذکرہ بدتمیزی ہے. تم دیکھتے ہو میں کس کے سامنے بول رہا ہوں؟ سامنے رسول کھڑے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ اور رسول کے سامنے میں یہ کہوں کہ میں بڑا قوی ہوں تو یہ بدتمیزی ہے. بڑے کے سامنے طاقت کا اعلان بدتمیزی ہے. دشمن کے سامنے کمزوری کا اعتراف بزدلی ہے. دشمن کے سامنے کمزوری کا اعتراف بزدلی ہے. بڑے کے سامنے طاقت کا اعلان بدتمیزی ہے. علی کی تقریر میں دونوں پہلو بچائے. کمزور کہہ کے خدا اور رسول کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا. دشمن کا نام لے کے آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا، پیش جاگ کر دوں گا. دشمن کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کیا. رسول نے بچے کو گلے سے لگایا، کہا آج سے میری بات سنو اور اس کا حکم مانو. تاریخ بتاتی ہے کہ ابو لہب اس موقع میں بڑا برہم تھا. وہ غصے میں اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے یہ کہتا گیا کہ لو آج سے بیٹے کا حکم مانو. اس کا مطلب مزاج کفر یہ ہے کہ علی اس کو گوارا نہیں ہے. اسلام کا قافلہ چل پڑا. 12 سال مکے میں تبلیغ ہوئی اور وہ بچہ جو تقریباً 12-13 سال کے درمیان جس نے وعدہ کیا تھا نصرت کا، جب سرور کائنات نے مکہ چھوڑا ہے تو اس وقت وہ لگ بھگ 23-24 برس کا نوجوان تھا. وہ لگ بھگ 23-24 برس کا نوجوان تھا. دیکھیں اسلام کے ساتھ علی کا نام اس لیے جڑا ہوا ہے کہ علی نے دعوت عشیرہ میں وعدہ کیا اور کسی نے وعدہ نہیں کیا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وعدے کی وفائی ہو رہی ہے کہ نہیں. جب تک مدینے مکے میں رہے علی ہر طرح نصرت اسلام کرتے رہے، رسول کو سہارا دیتے رہے، رسول کی خدمت کرتے رہے، ہر موقع پر خطرے میں اپنی جان پیش کرتے رہے اور ان کے والد ابو طالب ہر وقت رسول کی صفر بنے رہے. یہاں تک کہ 3 سال جو شاب ابو طالب میں بسر ہوئے، جس کے اندر مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا رسول اللہ کا، تو اس وقت بھی کھانا اور پانی پہنچانا حضرت علی کا کام تھا، جو ایسے خطرناک ماحول میں اپنی جان پر کھیل کے رسول اور ان کے ساتھیوں تک شاب ابو طالب میں کھانا اور پانی پہنچایا کرتے. محاصرہ تمام ہوا، رسول شاب ابو طالب سے باہر نکلے. تھوڑے دنوں کے بعد جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دیا. اللہ ہر شے پر قادر ہے. بغیر ابو طالب و خدیجہ کے بھی حضور مکے میں رہ سکتے تھے. اللہ کی قدرت سے کچھ مشکل نہیں ہے. بغیر ابو طالب اور بغیر خدیجہ کے رسول مکے میں رہ سکتے تھے، مگر اللہ نے رسول کو حکم ہجرت دیا. قادر مطلق اللہ اپنے رسول کو جو حکم ہجرت دے رہا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ خدیجہ اور ابو طالب کے خدمات کو مشیت کا خراج عقیدت ہے. اس لیے کہ اب اگر یہ اس کے بعد بھی رہتے مکے میں تو کوئی یہ نہ کہتا کہ ابو طالب کا اثر شامل تھا یا خدیجہ کی دولت کا.
ہجرت کی رات، علی کی قربانی. ہمارے پاس لفظیں نہیں ہیں تو ہم دنیا کی لفظوں کا سہارا لیتے ہیں. آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. جہاں اشارے پر مٹی سونا ہوتی ہو وہاں سونے کا پانی کیا. لیکن بہرحال ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اچھی لفظیں نہیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. لیکن علی کی یہ فداکاری ہمیشہ یاد رہے گی کہ رسول نے کہا کہ آج کی رات سوتے میں کافر مجھے بستر پر قتل کرنے والے ہیں، کیا تم میرے بدلے سو رہو گے؟ تو پوچھتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں یا علی بچ جائے گی. پہلے شکر کا سجدہ کیا، کہا آپ سدھاریے میں سو رہوں گا. یہ شکر کا سجدہ بظاہر رسول کی جان بچنے پر تھا مگر اپنی موت کے سامنے بھی تو تھا. اپنی موت کے سامنے بھی تو تھا. رسول سدھار گئے اور علی رسول کی سب زیادہ روڑ کے سو گئے. اور جب سو گئے تو شب ہجرت تھی. یہ عجیب و غریب بات ہے، اب کیسے کہوں، یہ پوئٹری ہے. آپ اردو پوئٹری میں یا پرشین پوئٹری میں شب ہجر پڑھیے تو عاشق رات بھر جاگتا ہے شب ہجر میں. ایک شعر 1,00,000 روپے کا خرید لوں اگر آپ کسی بڑے استاد کا دکھا دیجیے کہ ہجر کی شب بھی ہے اور عاشق سو بھی رہا ہے. معلوم ہے وہ دنیا میں شب ہجر ہوتی ہے جہاں رات عاشق کو جاگتے کٹتی ہے. یہاں اللہ کے عاشق جو ہے یہ شب ہجر رات بھر سو کے گزار دیتے ہیں. اور ہجرت اسلام میں ایک عبادت ہے. ہجرت کا مطلب خالی یہی نہیں ہے کہ آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جائے، بلکہ شب ہجرت 2 ہجرتیں ہوئیں. ایک رسول کی ہجرت تھی مکے سے مدینے کی طرف، اور ایک علی کی ہجرت تھی جو بستر رسول پر سو کے مکمل ہوئی. جب سوئے تو نفس علی کا تھا، جب جاگے تو نفس اللہ کا تھا. اور ادھر علی سو رہے تھے، ادھر خریدار آیا مال خریدنے کے لیے. خریدار بھی وہ جو بادشاہ بھی ہے، جوہری بھی ہے. بادشاہ ہے لہذا بہتر سے بہتر مال لے گا، جوہری ہے لہذا پرکھ کے لے گا. مال کی پرکھ شروع ہوئی. بہترین مال ہے، کیا قیمت دے دی جائے؟ جنت دے دی جائے؟ کیا کم ہے؟ وہ تو اس کی روٹیوں میں تل جائے گی. ولایت دے دی جائے؟ کہا کم ہے، وہ تو ایک انگوٹھی میں تل جائے گی. عبادتوں کا ثواب دے دیا جائے؟ کہا کم ہے، وہ تو ایک ضربت میں تل جائے گا. تو دیا کیا جائے؟ کہا میری رضا تیری ہو جائے، تیرا نفس میرا ہو جائے. علی سو رہے ہیں، نفس دکھ رہا ہے. سیدی قرآن میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. صلوات بھیجیں. آگے بڑھا. رسول مدینے آ گئے اور مدینے میں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی. کافروں نے مقابلے کیے، بدر میں لشکر لائے، احد میں لشکر لائے، خندق میں لشکر لائے، خیبر میں یہودیوں نے سازش کی اسلام کے خلاف. لیکن دیکھ حیدر کرار کے سامنے ہر ایک سرکش زیر ہو گیا اور ہر ایک ختم ہو گیا. تو ایک طرف علی نصرت اسلام کر رہے تھے اور دوسری طرف علی کا کردار جو تھا، ان کی سیرت جو تھی، ان کا عمل جو تھا،
ان کی سخاوت جو تھی، ان کی عبادتیں جو تھیں، وہ اسلام کی تاریخ میں اپنے نقش ٹھوکتی جا رہی ہیں۔ کبھی انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تو قرآن میں سورہ زہر آیا، کبھی انہوں نے اللہ کی راہ میں انگوٹھی دی تو قرآن میں آئے، ولایت آئی۔ وہ عمل کرتے جاتے تھے، قرآن ان کے عمل کی تصویر بناتا جاتا تھا، یہاں سے وہاں تک ایک عظیم کردار کا نقش تھا جو بنتا چلا جاتا تھا، اور موقع بے موقع کبھی کبھی سرور کائنات کی حدیثیں بھی علی کو سرفراز کرتی رہتی تھی۔ اگر علی کے علم کی بات آئی تو رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے ہو وہ علی کے پاس آئے۔ عزیزان گرامی، میں کس منزل پر بڑھوں اور کس پر آگے بڑھ جاؤں؟ کتنے دردناک بات ہے، کتنی دردناک بات ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی لٹریسی 100% نہیں ہے۔ 100% تو میں نے بہت کہہ دیا، 50% بھی نہیں ہے۔ یہ اس رسول کی امت ہے جس نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت کا علم حاصل کرنا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے۔ یہ اس کی امت ہے جس پر قرآن نازل ہوا جو کتاب علم ہے۔ تو مسلمانوں کو جاہل کس نے بنا دیا؟ اور سنیں گے آپ علی نے کیا کہا؟ دنیا سن لے، علی نے جب اپنے ہاتھ میں اقتدار سنبھالا تو ایک سرکولر جاری کیا اپنے سارے گورنروں کو کہ خبردار تمہارے علاقے میں کوئی بچہ بے پڑھے نہ رہے۔ دنیا میں سب سے پہلا شخص ہے علی جس نے بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا ہے۔ آپ جانیے اس میں راز کیا ہے؟ علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ جتنا جتنا علم بڑھے گا انسان علی سے قریب ہوگا، اور جتنا جتنا جہالت بڑھے گی اتنا اتنا علی دشمنی بڑھے گی۔ امامت چاہتی تھی علم بڑھے تاکہ علی سے قریب ہو، ملوکیت چاہتی تھی جہالت بڑھے تاکہ علی سے دور رہے۔ شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کبھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ واضح کر دیا۔ تو کوئی علی کو نبی نہ مان لے، لہٰذا کلیئر کر دی یہ بات کہ میرے بعد نبوت تمام ہے، میرے بعد نبی نہیں ہوگا کوئی، مگر علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ سرور کائنات مد علی میں حدیث ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، علی کی شخصیت کے ساتھ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی آدمی ان کو زبردستی مان لے، مگر ہم جو علی علی کرتے ہیں اس کے لیے بڑے سفیشینٹ جواز موجود ہیں، بڑے سفیشینٹ جواز موجود ہیں علی علی کرنے کے۔ اسلام میں ان کی خدمات کے پیش نظر، اسلام میں ان کی خدمات کے پیش نظر دیکھیے، میں آپ کو 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سنیے گا، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں لوگ توجہ سنیں۔ کچھ صفتیں اللہ کے بندے کو ایسی مل گئی ہیں جو نہ اس کے پہلے کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو ملی۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک کی نسل اس سے چلی ہے، مگر نسل رسول علی سے چلی۔ یہ علی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک کی نسل اس سے چلتی ہے، مگر نسل رسول علی سے چلی۔ جتنے آل رسول کہلاتے ہیں دنیا میں سادات، تو سب علی کی اولاد ہے۔ بیٹا ہے علی کا کہا جاتا ہے
اس کو آپ کدھر لے جائیے، کیسے رکھیے گا؟ کچھ صفتیں علی کو ایسی ہیں جیسی کسی کو نہیں ملی۔ ایک تو یہ کہ کعبے میں کوئی نہ پیدا ہوا سوائے، دوسرے یہ کہ معصومہ بیوی کسی کو نہ ملی سوائے علی، تیسرے یہ کہ آسمانی اسلحہ کسی کو نہ ملا سوائے۔ انسان کی زندگی میں 3 حصے ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، جس کو کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی یا پاسٹ وہ جو گزر گیا پہلے، پریزنٹ جو اس وقت ہے، کسی کو حال کہتے ہیں عربی میں، اس کو انگریزی میں پریزنٹ کہتے ہیں۔ مستقبل یا فیوچر، عربی میں مستقبل، انگریزی میں فیوچر، جو کل آئے گا، جو کل دن گزر گیا وہ پاسٹ ہے، جو آج ہے وہ پریزنٹ ہے، جو کل آئے گا وہ فیوچر ہے۔ جیسے انسان کی زندگی میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہر آدمی کو لائف میں یہ 3 چیزیں ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ہمارا پاسٹ ہمارے فور فادرز ہیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، یہ ہمارا پاسٹ ہے۔ ہم اپنا پریزنٹ خود ہیں، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہماری نسل ہمارا فیوچر ہے۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں 1 پلس ہوتا ہے، کسی کے یہاں 2 پلس ہوتے ہیں، کسی کے یہاں 3 پلس ہو جاتے ہیں تو بڑا لکی ہے، ورنہ ایسے بھی دنیا میں ہے جہاں سب مائنس یہاں سے وہاں تک، سمجھے آپ؟ لیکن یہ کہ جب ہم علی کو دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی علی ہمیں سب سے اونچے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم علی کے پاس کو دیکھتے ہیں تو نبوت کو پالتا ہوا، جب علی کے پریزنٹ کو دیکھتے ہیں تو اسلام کی نصرت کرتا ہوا، اور جب علی کے فیوچر کو دیکھتے ہیں تو مذہب کی زندگی کو بچاتا ہوا۔ یہ علی کی زندگی ہے عزیزان گرامی، اور اس علی کے زندگی سے آپ اسلام کو سمجھیں کیا ہے۔ یہ زندگی آگے بڑھتی ہے، اور رسول کی 23 سال کی تبلیغی زندگی اس طرح مکمل ہوتی ہے کہ ہر موقع پر، چاہے جان کا موقع ہو یا تبلیغ کا موقع ہو یا فضائل کا موقع ہو، ہر موقع پر علی کا کیریکٹر ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے، بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب رسول کی زندگی کا آخری زمانہ آتا ہے، آج ذہن میں رہے ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو رسول یہ اعلان کر کے مکے کی طرف چلتے ہیں کہ میں آخری بار مکے کا سفر کر رہا ہوں، میری زندگی کا دور آخری ہے، اور بڑی تعداد میں فرزندان توحید سرور کائنات کے ساتھ یہ شرف حاصل کرنے کے واسطے مکے جاتے ہیں۔ حج سے فارغ ہو کے جب رسول پلٹنے لگتے ہیں تو ایک منزل پر آیت رسول کو روکتی ہے، اور آیت آتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے اس حکم کو جو آپ پر نازل کیا جا چکا، پہلے نازل کیا جا چکا، کبھی پہلے۔ اب یہ رسول جانے کب نازل ہوا یا اللہ جانے کہ اس نے کب نازل کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں آیت کے ذریعے اتنا معلوم ہے کہ پہلے کبھی رسول پر نازل کیا گیا، لیکن پبلک کے لیے نہیں تھا، اللہ نے رسول کو بتا دیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو جو آپ کو پہلے نازل کی جا چکی اس کو پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی
یا کسی نبی نے؟ ہے کوئی ریکارڈ آپ کے پاس کہ آپ نے حکم بھیجا ہو اور نبی نے نہ پہنچایا ہو؟ آدم سے لے کے سرور کائنات تک تاریخ نبوت میں کوئی ریکارڈ ایسا ہے کہ اللہ نے حکم بھیجا اور نبی نے نہ پہنچایا ہو؟ رسول کی 23 برس کی لائف میں کوئی ریکارڈ ایسا ہے کہ اللہ نے حکم بھیجا اور رسول نے نہ پہنچایا ہو؟ معبود آخر وقت میں اپنے بوڑھے خادم سے کس لہجے میں بات ہو رہی ہے؟ میں بمبئی جب آپ نے بلایا آیا اور جب آپ نے کہا تو میں نے مجلس پہنچی. اب جب میں بوڑھا ہو گیا اور میری زندگی کا آخری دور آ گیا اور اتنے برس میں پڑھ چکا تو آپ مجھ سے اجنبی بن کے کہتے ہیں اچھا صاحب یہ مجلس نہ پڑھی تو آپ نے بمبئی میں کچھ پڑھا ہی نہیں. ارے اپنے لہجے کو دیکھیے, آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میری زندگی بھر کی خدمتوں کو اس طریقے سے فراموش کیے تھے. جب آپ نے کہا میں نے پڑھا, پانی برستے میں پہنچ گیا, تیز گرمی میں پہنچ گیا, ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گیا, خطرات کے موسم میں آ گیا آپ کیا, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مجلس نہ پڑھی تو کچھ نہ پڑھی. یہ لہجہ تو دیکھیے, کچھ سمجھ میں آتی ہے آپ کے بات یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے, حدیث کی نہیں ہے تو آپ کا یہ معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے. میں لمبا بال اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ماں بلغ کا رسالت ہوں تو اس کی کوئی رسالت نہیں پہنچائی, کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد اللہ ہو یاسموں کا من الناس, اللہ آپ کو خطروں سے بچائے گا انسانوں کے. تو جب ہم نے غور کیا کہ یہ حکم کون سا ہے تو رسول نے مجمع چل رہا تھا, سورج اونچا ہو چکا تھا, غدیر کی 18ویں تاریخ تھی, سورج اونچا ہو چکا تھا, قافلہ چل رہا تھا. رسول نے حکم دیا قافلہ روکو. قافلے میں آوازیں گونجی حی علی خیر العمل. یہ بریک ہے جس سے غدیری کارواں روکا گیا. حی علی خیر العمل روکا گیا قافلہ. کہا میدان صاف کرو, مجھے کوئی تقریر کرنا ہے. میدان صاف ہوا, کانٹے ہٹائے گئے, لوگ بیٹھے, سورج اونچا ہو رہا ہے, لوگ بیٹھ رہے ہیں. فرمایا منبر بناؤ. اے سرکار, ناکے میں بیٹھ کے تقریر کر دیجئے. مجمع نیچے بیٹھ جائے گا, آپ اوپر بیٹھ جائیے, تقریر کر دیجئے, ہو جائے گی تقریر. اللہ جانے کون سا حکم ہے جس کے لیے منبر ضروری ہے. کیا منبر بناؤ؟ تو لوگوں نے اب کیا جنگل میں منبر کیسے بنے؟ کہا میں بتاتا ہوں, پالان کا پالان رکھو, منبر بن جائے گا. وہ اونٹ کی پیٹھ پر جو کاٹی رکھی جاتی ہے اس کو پالان کہتے ہیں فارسی میں. کہا اس کو رکھو, ایک دوسرے ممبر بن جائے گا. چلیے وہ رکھ دیے گا, ممبر بن گیا. اب ممبر میں تشریف لے گئے, جا کے خطبہ ارشاد فرمایا. بڑا فصیح و بلیغ خطبہ تھا, زبان رسالت چل رہی تھی, ہوائیں جو تھی وہ حکم کی تابع تھیں, ہر ایک کے کان تک رسول کی آواز پہنچ رہی تھی. ہر ایک کے کان تک رسول کی آواز پہنچ رہی تھی. اور وہ عظیم اللہ کا بندہ جس کا قرآن نازل ہوا تھا وہ بول رہا تھا اور اپنے زندگی بھر کے خدمات یاد دلا رہا تھا. کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا, کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا, کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا, کیا میں نے نہیں پہنچایا. اور سارا مجمع اقرار کر رہا تھا, بے شک آپ نے پہنچایا, بے شک آپ نے پہنچایا, بے شک آپ نے پہنچایا, بے شک آپ نے پہنچایا. ہر طرف سے بے شک کی آوازیں آ رہی تھی. یہاں تک کہ جب خطبہ تمام ہونے لگا تو جب جملہ کہا کہ الستو اولادکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تمہیں اپنی زندگیوں پر, اپنے نفسوں پر, اپنی جانوں پر جتنا حق ہے مجھے اس سے زیادہ حق کیا تم پر نہیں ہے؟ حدیث میں ہے کہ قالوا بلا,
سب نے کہا کیوں نہیں وائی ناٹ، کیوں نہیں، بے شک ہے۔ جب سارے مجمع کی نمائندگی لے لی، یہ ہے جمہوریت کی جان۔ اب سب کی نمائندگی رسول کے پاس ہے۔ اب بولے اللہ مولایا، خدا میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ علی کو پہلو میں کھڑا کیا تھا، اٹھا کے ہاتھوں کو اونچا کیا، الا من کنت مولا ہو، کہا تھا علی مولا۔ یہ 23 برس کے خدمات قلعہ تھا جو بحکم خدا رسول علی کو عطا کر رہے تھے۔ ہم بھی بیٹھے تھے نیچے، ہم بھی سن رہے تھے۔ اب علی کو پہلو میں کھڑا کیا، ہاتھ اٹھائے، یہ رسالت کی دعا ہے، اللہم والے من والا، والے والے اسے دوست رکھ جو علی کو منادا، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، ورسر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، وخذل من خذلہ، اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے، اللہم ادر الحق و مدار، والنے والے حق کو ادھر موڑ کدھر علی موڑے۔ اب اس معاملے کو، اس دعا کو بھی سمجھ لیجئے، 5 چیزیں کہیں رسول نے، یہ دعا پنجتنی ہے۔ اللہم والے من والا، والنے والے اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اگر ساری دنیا دشمن ہو جائے اور علی کی دوستی ملے تو جلدی سے لے لیجیے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی دوستی ملے گی۔ وعاد من عدا، اور اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ ساری دنیا مل جائے اور علی کی دشمنی ہو تو نہ لیجیے گا، اس لیے کہ اللہ دشمن ہو جائے گا۔ ورسر من نصرہ، اس کی مدد کر جو علی کا ساتھ دے۔ وخذل من خذلہ، اسے ذلیل کر جو اس کا ساتھ ہو دے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے۔ کیوں نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق موڑے؟ ورنہ لوگ کہتے وہ نہیں موڑے، وہ ادھر مڑ گیا، یہ ادھر مڑ گئے۔ نہیں، علی امام ہے، ہر ایک انہی کے پیچھے چلے گا۔ حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے۔ اب حق کی پہچان سمجھ لیجئے، جو علی کے پیچھے پیچھے چلے حق، اور جو آگے بڑھا ہے باطل۔ ایک دو جملے، اب یہاں جب ممبر سے اترے تو جبرائیل آئے، ارشاد نسین عند اللہ الاسلام، یہ آیت جو میں نے شروع کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جیسے ہی ممبر سے اترے جبرائیل اللہ کا پیغام لائے، کہ اللہ فرماتا ہے الیوم، آج کے دن پورے تو لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل دیا۔ معلوم ہے جب ولایت علی شامل ہوئی، جب دین کامل ہوا۔
لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، وہ رضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ سب سمجھے آپ کب پسند ہوا دین؟ اسی لیے کہا کہ جب تک ان کو نہ شامل کرو دین کامل نہیں ہوتا، اسی لیے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اس لیے کہ دین رسول نے پہنچا دیا، لیکن اگر تشریح دین غلط ہو جائے تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن رسول نے پہنچا دیا، لیکن اگر غلط میننگ بتا دیے جائیں تو فائدہ کیا ہے؟ حرام و حلال رسول نے پہنچا دیا، لیکن اگر کوئی مس گائیڈ کر دے تو فائدہ کیا ہے؟ لہذا ایک مرکز رہنا چاہیے جو مطابق مشیت پروردگار دین بتاتا رہے، اور اس کا نام ہے ولایت، اس کا نام ہے ولایت۔ اب سمجھے آپ کیوں کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، جو فضائل کے خلاف کمنٹ کیا کرتے ہیں اپنی تنگ نظری کے کارن، اپنی تنگ نظری کے کارن، کہ پڑھے تو 50 کروڑ صاحب مگر ہم نے دیا کیا؟ ارے آپ کے طرف میں دینی سمائی تو آپ پاتے کیا؟ اب تک کچھ نہ دیا تو آج لے لیجئے، اقرار ولایت علی دیا، اور رسول اسلام میں سب سے بڑے ہیں، رسول اسلام میں سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے سے اس لیے خطاب کیا کہ سارے چھوٹے چھوٹے سن لیں کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اور مسلمان سن لے اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اور رسول جب دین پہنچا چکے تو انہوں نے دین کو محافظ کے حوالے کیا کہ اب میں جا رہا ہوں تو اس دین کی کوئی حفاظت کرے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اور اعلان ولایت حیدر کرار ہوا۔ حیدر کرار دین بتائیں گے، انہوں نے اپنی ساری زندگی دین بتایا۔ جب حیدر کرار دنیا سے جانے لگے تو حسن مصطفیٰ کے حوالے کیا، جو رسول کے بیٹے بھی تھے، بنسط قرآنی اور نوازے بھی تھے، ادرو تاریخ اور نائب بھی تھے۔ جب حسن دنیا سے جانے لگے تو یزید حسین کے حوالے ہوا۔ اس کے اندر ملوکیت اور سلطنت کی بات نہیں ہے، یہ مذہب کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ ایک کردار مذہبی کردار ہے، یہاں آپ کو چمک دمک نہیں ملے گی، یہاں چمک دمک نہیں ملے گی، محل نہیں ملیں گے، مگر تشریح و توضیح اسلام ملے گی۔ اور جب حسین جانے لگے تو سید سجاد کے حوالے سے، اور جب سید سجاد جانے لگے تو محمد باقر کے حوالے سے، جب محمد باقر جانے لگے تو جعفر صادق کے حوالے سے، جب جعفر صادق جانے لگے تو موسی کاظم کے حوالے سے، جب موسی کاظم جانے لگے
تو علی رضا کے حوالے کیا، جب علی رضا جانے لگے تو محمد تقی کے حوالے کیا، جب محمد تقی جانے لگے تو علی النقی کے حوالے کیا، جب علی النقی جانے لگے تو حسن عسکری کے حوالے کیا، جب حسن عسکری جانے لگے تو انہوں نے اپنے معصوم فرزند ہمنام نبی کے حوالے کیا۔ اللہ نے عیسیٰ کی طرح ان کو بھی غائب کر دیا تاکہ لوگوں کے ایمان کا امتحان بھی ہوتا رہے، دین کا کام بھی چلتا رہے۔ یہ سلسلہ ولایت ہے، سلسلہ حکومت نہیں ہے، سلسلہ ولایت ہے۔ یہاں دامن پر پیبند ملیں گے، دھبے نہیں ملیں گے۔ یہاں جو کی روٹی ملے گی، نمک ملے گا، لذیذ غذائیں نہیں ملے گی۔ یہاں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہائش ہوگی، راتوں کی عبادتیں ملیں گی، دن کے روزے ملیں گے، اسلام کی تشریح ملے گی، قرآن کی توضیح ملے گی، دین کی وضاحت ملے گی، یہاں کیریکٹر ملیں گے۔ اگر اسلام سے محبت ہے، اگر دین سے پیار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام نیک نام ہو تو پلیز ٹھنڈے دل سے سوچیے اور ٹھنڈے دل سے سوچ کے ان کیریکٹرز کو دنیا کے سامنے لائیے جنہوں نے دنیا کو علم دیا ہے، جنہوں نے دنیا کو کردار دیا ہے، جنہوں نے دنیا کو اخلاق دیا ہے، جو بادشاہتوں سے دبے نہیں، جو حکومتوں سے گھبرائے نہیں، جو طاقت کے آگے سے برانداختہ نہیں ہوئے، جو زر و جواہر کی چمک پر دکھے نہیں، جن کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے رہے، جن کے دہن سے اللہ کے پیغام کی تشریح ہوتی رہی، جو قرآن کی وضاحت کرتے رہے، جو حدیث نبوی کو دنیا کو سمجھاتے رہے، یہ پاکیزہ کردار اگر دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو لوگ خود بخود سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اور اگر فاتحین عالم کو پیش کیجیے گا، اگر عالیشان محلوں کو پیش کیجیے گا، اگر چمک دمک اقتدار والی کو دیکھیے گا اور اس کو اسلام مانیے گا تو عزیزان گرامی اسلام کے نام پر آپ کو کچھ بدنامیاں ملیں گی اور کچھ نہیں۔ یہ ہے عزیزان گرامی وہ مسئلہ جو مجھے اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے کہنا۔ میں نے کوشش کی، خدا جانے میں کامیاب رہا یا ناکام۔ کل انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کل کی مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہوگی، اس لیے کل شب عاشور ہے تو جلوس جاتا ہے، تو قریب قریب جلوس جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی مجلس شروع ہوتی ہے۔ تو غالباً جیسے 9 بجے ٹھیک شروع ہو جاتی تھی تو کل کی مجلس بظاہر 10 سے پہلے شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ویسے یہاں لوگ سلام وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ میں 10 سے پہلے شاید نہ بیٹھ پاؤں، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کچھ 10 منٹ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10 بجے تک۔ لیکن اگر پھر اس کے جانے میں تاخیر ہوئی تو تھوڑی سی اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہر سال محرم آتا ہے اور حسین کے چاہنے والے آتے ہیں اور حسین کے نام پر پورے اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی دین ہے نبی کے نوازے کی کہ جس نے انسانی دلوں کو یوں جیت لیا ہے کہ بلانے کی ضرورت نہیں۔ بڑے سے بڑا رئیس، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا لیڈر بلائے، مجمع اس عقیدت سے نہیں آتا جیسے محرم میں آتا۔ یہ کون بلا رہا ہے؟ کہا یہ کشش خون شہیدہ ہے جو بلا رہا ہے۔ محمد کا گھر اجڑا ہے، جس گھر میں اللہ نے اسلام بھیجا تھا، جہاں قرآن نازل کیا تھا، جہاں جبرائیل آتے تھے،
وہ گھر ایک دوپہر میں کربلا میں لوٹ کہ اس کی یاد منانے لوگ آتے ہیں، اور خاص طور سے آج کی رات سب کے دل بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ محرم کی نویں رات ہے۔ اور عزیزوں، اس نویں رات میں ہم حسین کے جوان کہتے ہیں علی اکبر کے۔ اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ عاشور کے دن جب میدان آراستہ ہوا تو حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو اجازت دی، تقدم یا ولدی، میرے بیٹے علی اکبر آگے بڑھ۔ اصحاب باوفا نے تڑپ گئے، تلواریں گردنوں پر رکھ لی، ہمارے سامنے علی اکبر جائے، ہمارے سامنے علی اکبر جائے، یہ نہیں ہوگا مولا۔ سب نے مل کے علی اکبر کو روک لیا، کسی وجہ سے علی اکبر اول شہید کہلاتے ہیں، جیسے اسماعیل کبھی ہیں ویسے علی اکبر اول شہید ہیں، سب سے پہلے اجازت انہیں کو ملی، لیکن اصحاب جاتے رہے، یہاں تک کہ جب عباس بھی نہ رہے تو علی اکبر نے کہا بابا مجھے بھی اجازت دو۔ اب کربلا کے میدان میں ہنگام عصر قریب تھا، حسین نے علی اکبر کو روکا، کہا جاؤ بیٹا خیمے میں رخصت ہو، مرثیوں میں سب کی رخصت ملے گی، مگر معتبر کتابوں میں دو ہی رخصتیں ہیں، ایک حسین کی رخصت اور ایک علی اکبر کی رخصت۔ مجھے نہیں معلوم ماں سے کیا کہا، مجھے نہیں معلوم پھوپھی کو کیا تسکین دی، مجھے نہیں معلوم بہن سے کیا باتیں ہوئی، مجھے اتنا معلوم ہے خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، سیدانیاں روک لیتی تھی، آخر میں روایت میں یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ حدیث میں ہے کہ علی اکبر 18 برس کے تھے۔ بعضی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے خدا کے، حالانکہ واقعات ہوتے ہیں، مسائل نہیں ہوتے، مگر کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علی اکبر 18 برس کے تھے، عباس 34 برس کے تھے۔ حضرت عباس کے لیے یہ روایت ہے کہ بلند قامت جوان تھے، آپ کا قد مبارک بلند تھا، بلند قامت جوان تھے، لیکن تاریخ میں علی اکبر کے لیے ایک جملہ لکھا، دیکھا میں نے چڑھ گیا میرا دل کہ جب عباس کے ساتھ چلتے تھے علی اکبر تو شانے سے شانہ ملتا تھا، جو موت کیا جوانی اسی دن کے لیے آئی تھی۔ سامنے آئے، باپ نے اجازت میدان نہیں، جا کے جہاد کیا، بغیر میں غانی میں بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو قتل کیا، باپ سے ملنے آئے اور ماں در خیمہ پہ آ گئی۔ جب باپ ملنے آئے تو ماں سے بیٹا پہچانا نہیں جا رہا تھا، تیرا کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا، گلابی ہونٹ اسے ہو گئے تھے، آنکھیں ہلکے میں چلی گئی تھی، کہہ رہے تھے کیا بتا لتشوں کا قتل نہیں بابا پیاس مارے ڈال رہے، کہا بیٹا قریب تیرے دادا تجھے آبی عزت دے رہا۔ علی اکبر پھر چلے گئے، لیلا خیمے میں چلی گئی، اب جس نے 18 برس پالا تھا وہ در خیمہ باہر۔ عزیزوں
صبح سے لے کے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک حسین اکیلے نہیں تھے، لیکن اب حسین میرے خیمہ میں اکیلے کھڑے۔ ایک دفعہ آواز آئی یا بتا علیکہ منی سلام، اے بابا میرا سلام لیجیے۔ سنیے 2-3 منٹ مذاہب اور پڑھوں گا۔ بابا میرا سلام لیجیے۔ حسین چلے، کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی۔ علی اکبر تک پہنچ گئے، علی اکبر زندہ تھے، باپ کو دیکھا، کہا بابا میرے دادا آ گئے، جامع کوثر لیے۔ حسین نے علی اکبر کو دیکھا، اپنی تنہائی کو دیکھا، علی اکبر کے سرہانے بیٹھے۔ دنیا میں ایسا بس کسی پر نہ پڑا جاتا حسین پر پڑا۔